رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور. نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب. تعوده والمقصود جوده سید المرسلین انیس الغربین الملقب بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. صلوات پڑھے ورنہ. حضران محترم، آج سے جو ہماری گفتگو چالو ہو رہی ہے اس کے لیے میں نے اس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں اہمیت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. ان الحسین، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک میرا حسین، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، دیا جس کو کہتے ہیں نا دیا، مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجاة اور نجات کی کشتی ہے. تو اس میں دو چیزیں آئیں، امام حسین چراغ بھی ہے کشتی بھی ہے. چراغ کے بغیر اندھیرے میں راستہ طے نہیں ہوتا، کشتی کے بغیر دریا کا سفر طے نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اس حدیث میں بتایا گیا بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. تو ایک ہے ہدایت وسفینۃ النجاة، ایک ہے نجات. ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو حسین کے پاس آؤ. یہ دو چیزیں، ایک کا تعلق دنیا سے ہے، ایک کا تعلق آخرت سے ہے. ہدایت کا تعلق دنیا سے ہے. اگر کوئی یہ کہے پروردگار محشر میں یہ کہے ٹھیک ہے ہمارے امام تو غائب تھے، مجھے ہدایت نہیں ملی، لہذا یہاں ہدایت کر دے، وہ ایکسکیوز مانا نہیں جائے گا. قیامت میں ہدایت نہیں ہے، قیامت میں پوچھ ہے، حساب ہے.
حساب کے بعد یا تو آدمی کو نجات ملے گی یا آدمی کو ہلاکت ملے گی۔ ہلاکت کیا ہے؟ جہنم میں جانا ہلاکت ہے، جنت میں جانا نجات ہے۔ نجات کا تعلق آخرت سے ہے، ہدایت کا تعلق دنیا سے ہے۔ جو یہاں ہدایت پا گیا وہ وہاں نجات پا جائے گا۔ دنیا میں نجات نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ مجھے دنیا میں نجات مل جائے، نجات کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی بیماری نہ ہو، جہاں کوئی تکلیف نہ ہو، جہاں کوئی بلا نہ آئے، جہاں کوئی مشکل نہ آئے، جہاں انسان کی کوئی سفرنگ نہ ہو، اسے کہتے ہیں نجات۔ دنیا میں انسان کو تکلیفیں آتی جاتی ہیں، مصیبتیں آتی جاتی ہیں۔ کوئی چاہے کہ دنیا میں مجھے کوئی مصیبت نہ آئے، بہت مشکل ہے۔ کتنا ہی مالدار آدمی ہو، غربت سے تو نجات پا جاتا ہے، لیکن صحت، بیماریوں سے نجات نہیں پاتا۔ چلیے بیماریوں سے بھی بچ گیا تو بڑھاپے سے نجات نہیں پاتا، اور ایک بڑھاپا 100 بیماری ہوتی ہے۔ زندگی کی قدر پوچھنا ہو، جوانی کی قدر پوچھنا ہو تو بڑھاپے سے پوچھو۔ ایک بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے مجھے، ایسا گیا شباب۔ شباب کسے کہتے ہیں؟ کہ زیادہ مشکل کوسچن پوچھ دیا۔ شباب کہتے ہیں جوانی کو۔ ایسا گیا شباب کہ پھر نہ ملا، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے۔ تو عزیزان محترم، جہاں بڑھاپا آ جاتا ہے پھر تو ساری مصیبتیں انسان پہ آ جاتی ہیں۔ اب بی پی بھی ہے، شوگر بھی ہے، ہائپر ٹینشن بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، اولاد کی فکر بھی ہے، پھر اس کے بعد موت کا ڈر بھی ہے، قبر کا ڈر بھی ہے، برزخ کا ڈر بھی ہے۔ یہ سارے ڈروں کو دور کرنا ہے تو ہدایت پالو۔ جہاں ہدایت آ جاتی ہے نہ پھر وہاں موت کا ڈر رہتا ہے، نہ کوئی مشکل اسے مشکل لگتی ہے، کیونکہ بھروسہ اللہ پہ ہے۔ دولت چلے گی، اس کی دی ہوئی تھی چلی گئی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی میں ہدایت ہوتی ہے۔ جب ہدایت نہیں ہوتی، ہر چیز کا ڈر ہے۔ دولت ہے تو چوری کا ڈر ہے، صحت ہے تو بیماری کا ڈر ہے، جوانی ہے تو بڑھاپے کا ڈر ہے، زندگی ہے تو موت کا ڈر ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ ایک بلند ترین صلوات پڑھے ور محمد والے۔ اور رسول اللہ یا علی بر، اور رسول اللہ نے ترکیب بتا دی، یہ سارے ڈروں سے بچنا ہے تو حسین کے دامن میں آ جاؤ۔ حسین ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ اہمیت کو کیسے ہم سمجھیں؟ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ حکومت ہندوستان کی طرف سے، یعنی انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے، مختلف ملکوں کو جانا، وہاں کے کلچر کو اسٹڈی کرنا، وہاں کے سورسز کے بارے میں، یعنی کیا چیزیں وہاں پکتی ہیں، وہاں کی زمینیں کیسی ہیں، وہاں کے پیڑ پودے کیسے ہیں، کون سے میڈیسنز وہاں پہ زیادہ بنتے، یہ جا کے اس کے پر اسٹڈی کرتے تھے۔ تو ایک ایک ملک میں کئی مہینے رہنا پڑتا تھا ان کو۔ تو جب ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے ملک کا سفر کر چکے؟ انہوں نے کہا یاد نہیں ہے، اتنے ملکوں کو میں جا چکا کہ اب میں گننا بھی مشکل ہے، نام یاد نہیں ہے مجھے، اتنے ملک، اس کے لیے مجھے ڈائری دیکھنا پڑے گا، شاید ہی کوئی ایسا ملک جہاں نہ گیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا ایسا اتفاق بھی ہو گیا کہ ایسے جنگلات میں پہنچے جہاں پہ نہ آدمی نہ آدم زاد، کہاں؟ ایسے جنگلات میں بھی اپنے ریسرچ ٹیم کے ساتھ میں گیا ہوں، جہاں مجھے احساس ہوا شاید یہاں اب تک کوئی آدمی آیا ہی نہیں، کہ میں ایسے ایک جنگل میں جا کے پلانٹس کی اسٹڈی کر رہا تھا۔ اور میری عادت ہے جب کسی جنگل میں جاتا ہوں، جب کسی ملک میں جاتا ہوں، جب کسی اسٹیٹ کو پہنچتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ وہاں 2 رکعت نماز شکرانہ بجا لاتا ہوں، اور وہاں میں زیارت عاشور ضرور پڑھتا ہوں، تاکہ ہر جنگل میری ایمان کی گواہی دے۔ دیکھیے انسان کا ویژن ہونا چاہیے،
کہ میں جو کر رہا ہوں خدا کے لیے تو خدا کو گواہ بھی بنا لو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا علی، مولا سلامت رکھے بولنے والوں کو اور بلوانے والوں کو بھی۔ اذان محترم، امام کیا فرماتے ہیں؟ شیطان کے حربے ہوتے ہیں، ہر طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں، وہ آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے، دماغ کے ذریعے، سوچ کے ذریعے، چاہت کے ذریعے انسان کو بہکانے میں ہی لگا رہتا ہے، وہی اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنی نیکیوں کے گواہ بناتے چلے جاؤ، اتنے گواہ بنا لو، اتنے گواہ بنا لو تم۔ کہ وہ کیسے بنا لے مولا؟ جو بھی کوئی برا خیال آیا اس کو ہٹاؤ، فوراً کہنا اللہ تو گواہ ہے اس بات کا، میں نے اس خیال کو ہٹا دیا۔ مثلاً کبھی کسی نامحرم پہ نگاہ پڑ گئی خدا نہ خواستہ، فوراً زمین کی طرف دیکھو اور آسمان کی طرف دیکھو، زمین کو گواہ بنانا، آسمان کو گواہ بنانا، تو تمہارے نیکیوں کے اتنے گواہ بن جائیں گے جس کی انتہا نہیں۔ بہت کم افراد یہ کرتے ہیں، علماء برابر کرتے ہیں۔ تو اس کا حکم ہے، علماء کہتے ہیں اس کو مت بھولنا، جب بھی کوئی نیک کام، مثلاً آپ نے ایک خیرات بھی دیا، پروردگار تو گواہ ہے میں نے تیرے لیے کیا۔ جہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے وہ دکھاوا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اذان محترم، وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا ایک ایسے جنگل میں جہاں مجھے شک ہوا کہ شاید میں پہلا انسان ہوں جو اس جنگل میں آیا ہوں، تو میں نے اپنی عادت کے مطابق 2 رکعت نماز شکرانہ بجا لانے کے لیے مصلی بچھایا اور پورے جنگل کو گواہ بنایا کہ یہ پیڑ پتے پودے جتنے بھی ہے گواہ رہنا میں یہاں کے نماز پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا تو میری نگاہ سامنے کے چٹان پہ پڑی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس چٹان پہ لکھا تھا لبیک یا حسین۔ اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا جہاں پہ انسان کے پہنچنے کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں کوئی نہ کوئی حسین کا چاہنے والا ضرور پہنچ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں آج انسان نے کتنی ترقی کی، انسان کلوننگ کی دنیا میں بہت پہلے چلا گیا تھا، اپنے جیسے انسانوں کو بنانے کی فکر میں انسان لگا ہوا، دل بنا لیے، دماغ کے جو ہے نا ٹرانسپلانٹیشن کی فکر کرتا ہے انسان، دل کے ٹرانسپلانٹیشن کی فکر کرتا ہے انسان، کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کر رہا ہے، ہر طرح کی دوائیاں ایجاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسان جب غرور کی منزل پر پہنچ گیا، اس کورونا نے سب کو ختم کر دیا۔ کیا کتنا بھی اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ تو بہت بڑا ہو گیا، ایک چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ بیماریاں آنکھیں کھولنے کے لیے بھی آتی، آنکھیں کھولنے کے لیے آتی۔ تو اذان محترم کہنے کا مقصد یہ ہے انسان دنیا کی ترقیوں سے آگے بڑھنے کے لیے ستاروں پہ کمند لگائے، چاند تک پہنچا، ستاروں میں پہنچ رہا ہے۔ آج ہوا کو انسان نے اپنا غلام بنا لیا، پانی کو غلام بنا لیا، جہاں چاہتا ہے، جہاں پانی نہیں ہوتا ہے وہاں پانی برسا رہا ہے، کیمیکلز کے ذریعے سے پانی برسا۔ جس زمانے کا کوئی فروٹ نہیں ہوتا ہے اس زمانے میں فروٹ اگا رہا ہے انسان۔ آپ سوچئے آج انسان کی حکومت زمین پہ ہے، جہاں چاہے مکان بنائے، پانی پہ ہے جہاں چاہے سفر کرے، ہوا پہ جب چاہے جدھر چاہے اڑ کے چلا جائے۔ تو یہ انسان جو مٹی کا بنا ہوا ہے یہ اتنا ترقی کر گیا، اس نے سورج، چاند، ستارے، دنیا، پانی سب کو اپنا غلام بنانے کی فکر میں۔ تو جب مٹی کا بنا ہوا انسان جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے تو جس کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، ایک دھیرے سے صلوات پڑھیں گے آپ حضرات؟ دیکھیں مجلس پڑھی نہیں جاتی ہے، پڑھوائی جاتی ہے۔ میں دیکھوں گا کیا موضوع، آج کی پہلی مجلس ہے نا، موضوع سیٹ کرنا ہے مجھے۔ جہاں آپ کی خاموشی زیادہ دکھی پھر میں موت کے موضوع پہ چلا جاؤں گا، وہی سوٹ کرتا ہے اس ماحول کو۔
تو عزیزان محترم، جس کو نور سے بنایا ہو اس کی کیا منزل ہوگی؟ مٹی کا بنا ہوا لاکھ ترقی کرنے کے بعد بھی مٹی میں چلا جاتا ہے، اسے صرف دنیا کی فکر رہتی ہے۔ علامہ غزالی کی ایک بڑی بہترین حکایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جنگل سے سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے کافی مشہور ہو گئی یہ حکایت، بچوں کو پڑھایا تک جانے لگا ہے۔ جنگل سے سفر کر رہا تھا، اچانک ایک شیر نے اس پہ حملہ کر دیا۔ اب شیر سے بچنے کے لیے دوڑا، اتفاق سے جنگل ختم ہو گیا، میدان شروع ہو گیا۔ جنگل میں رہتا ہے تو کم سے کم کسی پیڑ پہ چڑھنے کی کوشش کرتا، اب میدان اور پیچھے شیر، پوری طاقت سے دوڑتا رہا، کدھر جاؤں کیا کروں، بیچوں بیچ میدان میں کنواں بنا ہوا تھا۔ اب یہ وہاں پہنچا، اب سوچا چلو میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، شیر چلا جائے گا تو باہر نکل جاؤں گا کسی طریقے سے۔ دیکھا کہ موٹی موٹی گھاس کنویں کے اندر تک جا رہی، کہا ہاں یہ اچھا ہے، میں چھلانگ لگا کے گھاس پکڑ کے لٹک جاتا ہوں۔ موٹی گھاس، جس گھاس کو کاٹا نہیں جاتا اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ ایک آدمی کا وزن سہ لیتی۔ اس نے چھلانگ لگایا، جا کے گھاس کو پکڑ لیا۔ اب یہ ویٹ کر رہا ہے کہ شیر جائے اور میں باہر نکلوں۔ اچھا شیر بھی چالاک تھا، اس نے آ کے دیکھا وہیں بیٹھ گیا۔ اب کوئی انسان کب تک لٹکا رہتا ہے؟ اب اس نے سوچا اگر میں نیچے گرا تو کیا ہوگا، تو نیچے پانی میں کالا ناگ تیر رہا تھا۔ اب کیا کرے، باہر شیر، پانی میں ناگ، ادھر دیکھے تو موت، ادھر دیکھے تو موت، بہت پریشان ہو گیا۔ اتنے میں اس کے سامنے شہد کا چھتا نظر آیا جس میں شہد بھرا ہوا تھا، مکھیاں نہیں تھی۔ اس نے ایک انگلی ڈبائی، چاٹا، بڑا مزہ آیا، پھر چاٹا اور مزہ آیا۔ اب یہ چاٹنے لگا، بھول گیا کہ باہر بھی موت ہے، اندر بھی موت ہے۔ اب یہ ہوا کہ جس گھاس پہ یہ لٹک رہا تھا، کہیں سے دو چوہے آئے، ایک سفید ایک کالا، اس گھاس کو کھانے لگے، اور گھاس پتلی ہوتی جا رہی ہے، یعنی کسی بھی وقت وہ ٹوٹ سکتی ہے اور یہ پانی میں گر سکتا ہے۔ لیکن یہ بھول گیا اس شہد کے مزے میں۔ یہاں پہ رک کے علامہ غزالی کہتے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ خود تو ہے۔ باہر جو موت انتظار کر رہی ہے شیر، وہ ہے ملک الموت۔ پانی کے اندر جو موت نظر آ رہی ہے، سانپ وغیرہ، یہ تیری قبر۔ ادھر بھی خوف، ادھر بھی خوف، اور یہ جو گھاس لٹک رہی ہے جس پہ تو لٹک رہا ہے، یہ تیری زندگی ہے۔ یہ سفید اور کالا چوہا زندگی کی رات اور دن ہے جو تیرے زندگی کو ایک ایک دن کر کے ختم کر رہے ہیں، لیکن تو ہے دنیا کے مزے میں اتنا کھو گیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کل کی فکر انسان کو جو ہے نا، یہ نہیں گارنٹی نہیں کہ کل جیے گا یا نہیں، کل کی فکر میں مر جاتا ہے۔ آج کی فکر دیکھیے، کسی نے بہت اچھا کہا، the past is a history, you can't change it. جو گزر گیا وہ تاریخ ہے، اتہاس ہے، اتہاس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ future is a mystery، اور فیوچر جو ہے ایک مسٹری ہے، ایک حیرت انگیز شے ہے جس کے بارے میں you are not certain کہ کیا ہوگا، وہ میرے لیے ہوگا اچھا یا میرے لیے برا ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ اب آپ اس وقت اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا نہیں کہ جب آپ نکلیں گے آپ کو موت آئے گی، یا آپ کو کوئی گڈ لک ہو جائے گا، کوئی آپ کو خوشخبری ملے گی یا بری خبر ملے گی۔ 5 منٹ کے بعد کی زندگی آپ نہیں جانتے کیا ہوگا، لیکن ہمارے زندہ رہنے کا جو سامان اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے ہم 100 سال جینے والے ہیں۔ ہر آدمی گھر بنانے کی فکر میں رہتا ہے، میں گھر بناؤں گا، زندگی میں سیٹل ہو جاؤں گا، لیکن یہ نہیں پتا کہ جتنے دن لگے گھر بنانے کے لیے اتنے دن بھی اس گھر میں رہے گا یا نہیں۔ یہ انسان کا نیچر ہے۔ تو کیا میں کہہ رہا تھا، پاسٹ از اے ہسٹری، گزرا ہوا کل اتہاس ہے، you can't change it. Future is a mystery, you can't make it today. Today is the day، آج کا دن، حال جو ہے آپ کا پریزنٹ،
That is the day. حال میں آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس وقت آپ کیا کر رہے ہو؟ اس وقت آپ ثواب کر رہے ہو یا گناہ کر رہے ہو؟ ہر آدمی اپنے پریزنٹ سے کانشیس رہے، نہ فیوچر سے نہ پاسٹ سے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. اب جو ہم کر سکتے ہیں اسی کو کہتے ہیں زندگی. انسان کو اپنی زندگی سدھارنا ہے. زندگی جو گزر گئی وہ زندگی نہیں ہے، جو آنے والی ہے اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب جو زندگی چل رہی ہے اس وقت، جیسے ہم مجلس امام حسین میں بیٹھے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ مجلس حسین میں بیٹھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مجلس امام حسین میں بیٹھنے کا ثواب، ساتویں امام سے پوچھا تھا کسی نے مجلس میں بیٹھنے کا ثواب کتنا ہے، کہ جتنا ثواب گنبد امام حسین کے نیچے بیٹھنے میں. اور گنبد امام حسین کو نیچے بیٹھنے کے لیے آپ کو کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے؟ قافلے میں جائیے، ٹکٹ کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، وہاں پہنچنا، پھر اس کے بعد پھر وہ موقع ملنا، وہ جگہ ملنا، یہ ساری چیزیں انوالو ہیں. بیٹھے بیٹھے مجلس میں آ جانا کتنا ثواب ہے. سب پریشان ہو گئے تھے اس مرتبہ پتہ نہیں مجلسیں ہوں گی یا نہیں، امام بڑے کھلیں گے یا نہیں. اور بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں مجلسیں نہیں ہوئی ہیں. جہاں نہیں ہوئی ہیں کیا حسین کا ذکر نہیں ہوا؟ ہر انسان نے اپنے گھر کو امام بڑا بنا دیا. یہاں تو سیدہ صرف امام باڑے میں آتی ہے، وہاں ہر گھر میں جناب سیدہ پہنچی ہے. لیکن ذکر حسین نہ رکا تھا، نہ رکا ہے، نہ رکے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یا تو عزیزان محترم، اپنے آپ کو حسین کا بنا کے رکھنا ہے. جو انسان حسین سے اٹیچ ہو جاتا ہے پھر وہ صرف دنیا کا نہیں رہتا، وہ آخرت کا بھی ہو جاتا ہے. جناب زید رسول اللہ کے صحابی کا نام ہے. نماز میں سب سے پہلے آتے تھے، اذان بھی نہیں ہوئی پہنچ جاتے تھے مسجد، یعنی رسول اللہ سے بھی پہلے چلے جاتے تھے. انتظار کرتے تھے کب اذان ہوگی. اذان ہوتی تھی، صف میں بالکل پہلی صف میں ان کی جگہ مل جاتی تھی. رسول اللہ بڑے خوش تھے کہ زید واقعی مومن انسان ہے، مسجد میں پہلے سے آ جاتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے. تو زید کو روتا ہوا دیکھا رسول اللہ نے. زید کیوں روتے ہو؟ کیا کریں یا رسول اللہ، کوئی کاروبار نہیں، کوئی دھندا نہیں، غربت ہے، کبھی کچھ مل گیا کھا لیا، ورنہ کبھی 1 دن 2 دن 3 دن بھی بھوکا رہتا ہوں. رسول اللہ کو اچھا نہیں لگا، کہا ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے دولت دے. دیکھیے جس کے لیے رسول دعا کر دے تو اس کے حالات تو بدل ہی جائیں گے نا. تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا پروردگار اس کی زندگی خوشحال بنا دے، خوب دولت دے اسے. جبرائیل 2 درہم لے کے آئے کہ یہ 2 درہم زید کو دے دو. 2 درہم کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ کچھ نہیں، لیکن جناب زید کے لیے وہاں سے آئے، دے دیا رسول اللہ نے. زید یہ لے جاؤ، اس سے دھندا شروع کرو. صحابی رسول تھے، لہذا یقین تھا کہ رسول کے ہاتھ کے ملے ہوئے درہم میں برکت ہی برکت ہوگی. کسی نے کہا 2 درہم میں کیا آپ بزنس کرو گے؟ مثلاً اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی 10 روپے دے کہ جاؤ بزنس کرو، تو آپ سوچو گے کہاں انویسٹ کروں گا اس کو. انویسٹمنٹ کے لیے بھی تو کچھ پیسہ چاہیے نا. 2 درہم جناب زید نے لیے یقین کے ساتھ. برکت تو ہونا ہے کیونکہ رحمت للعالمین کے ہاتھ سے آیا ہے. گئے 2 درہم کے کھجور خریدے لا کے، نہ کوئی دکان تھی نہ کچھ، سڑک پہ کھڑے ہو کے ہاتھ میں رکھ کے، ہاں بھیا کھجور خرید لو. 2 درہم کے کھجور تھے، برکت دی اللہ نے، لے لیے تو 4 درہم بن گئے. پھر گئے 4 درہم کے کھجور لائے، 8 درہم کمایا. پھر گئے پھر کھجور لائے، 12 درہم کمایا. دیکھتے دیکھتے اسی دن وہ تقریباً 50-60 درہم کما لیے. بہت خوش ہوئے. دوسرے دن پھر، اب دیکھتے دیکھتے اب ہاتھ میں پکڑنے کی باری نہیں تھی. اب فٹ پاتھ پہ انہوں نے رومال بچھایا، اس کے اوپر کھجور رکھ کے بیچنا شروع کیا. اللہ نے اور ترقی دی. کچھ دنوں کے بعد اب انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان لے لی.
اس میں بکنے لگے کھجور. دیکھتے دیکھتے زندگی بدل گئی, ڈیسٹنی چینج ہو گئی زاہد کی. اب یہ ہوا کہ پھر وہ دکان چھوٹی پڑ رہی تھی, مال زیادہ ہو رہا تھا, انہوں نے اور بڑا دکان لیا, اور بڑی, باقاعدہ ہوتے ہوتے اس چوراہے پہ سب سے بڑی دکان ان کی ہو گئی. لیکن دکان کے ساتھ ساتھ زید بھی بیزی ہوتے چلے گئے. اتنے بیزی ہو گئے کہ پہلے نماز سے پہلے آتے تھے, پھر دھیرے دھیرے اذان سن کے آنے لگے, پھر اذان کے بعد آنے لگے, جماعت شروع ہونے کے بعد پہنچنے لگے. اب پہلی صف سے دوسری صف میں آ گئے, دوسری سے پھر تیسری صف میں آ گئے, تیسری سے آخری صف میں آ گئے, یہاں تک یہ ہوا کہ اب صفوں میں ہی نہیں رہے. کیا عرض کر رہا ہوں, اب زید صفوں میں نظر ہی نہیں آ رہے. بظاہر بہت ترقی کر رہے ہیں, فٹ پاتھ سے دکان, دکان سے شوروم, شوروم سے سٹور تک چلے گئے. لیکن دینی اعتبار سے جو قربت تھی رسول سے دھیرے 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 دور ہوتی چلی گئی. اب زید جمعہ کے ایک دن نظر آنے لگے, جمعہ کے نمازی بن گئے. حالانکہ نماز پڑھتے تھے, دکان میں پڑھتے تھے, مکان میں پڑھتے تھے, لیکن جماعت سے نہیں پڑھ پا رہے تھے. رسول اللہ کو خراب لگا, پروردگار زید پہ رحم کر, کہ اگر رحم کرنا ہے تو اسے غربت دینی پڑے گی. کیا عرض کر رہا ہوں میں, اپنی غربت سے پریشان نہ ہوئیے گا, ہو سکتا ہے اللہ آپ پہ رحم کر کے غربت دے رہا ہے. غربت نہ دیتا اللہ تو آپ اللہ سے دعا نہ کرتے, اور دعا نہ ہوتی تو قربت نہ ہوتی. تو اذان محترم کبھی کبھی غربت قربت دے دیتی ہے. لہذا غربت کو ایک وبا نہ سمجھے, ایک آفت یا بلا نہ سمجھے. اللہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے, لے کے بھی امتحان لیتا ہے. لے کے امتحان لیا تھا تو زید پہلی صف میں تھے, دے کے امتحان لیا تو زید صفوں سے باہر ہو گئے. اب کہا پروردگار تو جو بہتر سمجھتا ہے زید کے لیے وہی کر. کہ جاؤ جا کے وہ 2 درہم جو ہم نے دیے تھے وہ لے لو واپس. کہا ٹھیک ہے. آئے زید کے جب دکان پہ آئے, بھائی کوئی عالم آپ کی دکان پہ آ جاتا ہے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ برکت آئے گی, عالم آیا ہے. اپنی کرسی دے دیتے, یہاں بیٹھیے صاحب کیونکہ برکت ہوگی. اب زید کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ میری دکان پہ. ہاتھ جوڑ کے پہلے ہی کہا معاف کیجئے یا رسول اللہ, اتنا بزی ہو گیا ہوں, اب تک تو میں مدینے میں بیچتا تھا, اب جو ہے میرا ایکسپورٹ بھی شروع ہو گیا ہے, میں یمن کھجور بھیجتا ہوں, عراق کھجور بھیجتا ہوں, میں ادھر کھجور بھیجتا ہوں, میں بہت بزی ہو گیا ہوں. رسول اللہ نے کہا سب ٹھیک ہے, وہ 2 درہم واپس کر دو. 2 درہم, یہ پورا غلہ آپ کا ہے, جتنا پیسہ آپ کو چاہیے اٹھا لیجئے, میں سوال نہیں کروں گا کہاں خرچ کرو گے آپ, اٹھا لیجئے, سب بھی آپ کا تو دیا ہوا ہے. کہا نہیں, وہی 2 درہم چاہیے جو میں نے دیے. کہا ٹھیک ہے, 2 درہم نکال کے دے دیا. یا رسول اللہ آپ کی مرضی. اب جیسے یہ گئے برکت ختم ہوتی چلی گئی. اب سٹور سے شوروم پہ واپس آ گئے, شوروم سے دکان آ گیا, دکان سے فٹ پاتھ آ گیا, فٹ پاتھ کے بعد پہلی صف میں زید نظر آنے لگے. رسول اللہ نے کہا کیا زید کیسے چل رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے احساس ہو گیا میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی, بڑی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے. میں اس غربت سے راضی ہوں جو آپ کی قربت پہ لے جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی بر مولا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے ان سے اٹیچ رہے. دیکھیے آج پولیٹیکل لیڈرز کتنے وعدے کرتے ہیں, جس زمین پہ تم ہو اس زمین کو اچھا کر دیں گے, جس گاؤں میں تم ہو وہاں سڑکیں بنا دیں گے. یعنی جس ملک میں ہے اس ملک تک کے وعدے ہیں لیڈرز کے. کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا جو اپنے ملک سے باہر آپ کے لیے کہے گا وہاں ترقی دے دوں گا. چھوٹا لیڈر ہوگا تو گاؤں میں ترقی دے گا, اس سے بڑا لیڈر ہوگا تو ڈسٹرکٹ لیول پہ ترقی دے گا, اس سے بڑا لیڈر ہوگا تو اسٹیٹ لیول پہ ترقی دے گا, اس سے بڑا لیڈر ہوگا تو ملک کے لیول پہ. یہ نہیں کہے گا آپ مجھے مانو میں آپ کو امریکہ میں اچھا کر دوں گا, رشیا میں اچھا کر دوں گا. کیوں؟ اس کی پہنچ جہاں تک ہے وہی ہوگا. بڑے سے بڑا لیڈر زمین کے اوپر کے وعدے کرتا ہے, زمین کے اندر کے وعدے نہیں کرتا.
لیکن ہمیں وہ لیڈر ملے ہیں جو قبر کی منزل میں بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. کتنے شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں. ایک عجیب و غریب واقعہ تو آپ حضرات تو سنتے ہی چلے آئے ہیں, بہتوں سے سنا ہوگا, یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. جب انسان قبر میں جاتا ہے تو تنہائی, سفیکیشن, گرمی, قبر کے اندر بڑی گرمی ہوتی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے جہاں آپ بیٹھے ہوں کرنٹ چلا جائے, فین آف ہو جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. تو آپ سوچیں قبر میں نہ آپ کو ٹھنڈک ہے نہ کچھ, سفیکیشن بھی ہے, تنہائی بھی ہے. ایسے میں ایک نور آتا ہے آپ کے دائیں طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کون؟ میں تمہاری نمازیں ہوں. خوش ہو جاتا آدمی, میری نمازیں نور بن کے آگے. پھر دوسرا نور اندر آتا ہے, آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے, میں تمہارے روزے ہوں. ایک نور آ کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے, میں تمہارے حج ہوں اور زیارات ہوں. پھر ایک نور آ کے پائنتی کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے وہ احسانات ہوں جو تم غریبوں پہ کرتے ہو. اب چاروں طرف نور ہے. ایک سب سے بڑا نور آتا ہے, آ کے سینے پہ آ کے رک جاتا ہے. تو یہ سوچتا ہے مرنے والا کہ یہ تو میری نماز ہے, یہ روزے ہے, یہ حج ہے, زیارتیں ہیں, اور یہ میرے نیک اعمال ہے, یہ کون ہے؟ تو یہ سارے نور مل کے اس کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نہ ہوتے تو ہم بیکار تھے. یعنی نمازیں کہتی ہم نہ ہوتے, روزے کہتے ہم نہ ہوتے, حج و زیارت کہتے ہم نہ ہوتے. تو یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کون ہو؟ کہا میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. یا علی. تو تو نے میرا ساتھ وہاں پہ دیا تھا دنیا میں, میں تیرے ساتھ قبر کے منزل میں ہوں, برزخ میں میں تیرے ساتھ ہوں, محشر میں تیرے ساتھ ہوں. تو کتنے اچھے ہمیں لیڈرز ملے ہیں جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت. امام جعفر صادق ہمارے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام. ان کے پاس ایک شخص آیا, مولا کون سا شوق بہترین ہے؟ کہ ہمارے زیارت کا شوق. سارے شوق ایک طرف, زیارت کا ایک طرف. کہ زیارت کا شوق سے کیا لینا دینا ہے؟ کہ ہے وہ اس لیے کہ جس کے دل میں شوق نہیں, دنیا کے لاکھ دولت کیوں نہ ہو, اسے ہم نہیں بلایا کرتے. ہر دولت مند ضروری نہیں کہ زیارت پہ چلا جائے. کہ ہمارے ملنے کا شوق ہو تو ہم غریب کو بھی ہمارے پاس بلا لیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, بڑے بڑے دولت مند ہر سال ارادہ کرتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ وہ زیارتوں پہ نہیں جا سکتے. لیکن ایک غریب ٹھیلا چلانے والا زیارتوں پہ چلا جاتا ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ شوق رکھو زیارت کا تو تم ہمارے پاس ضرور آؤ گے, اور اگر تم زندگی میں آ نہ سکے تو ہم تمہاری زیارت کے لیے آ جائیں گے. شوق ہونا ضروری ہے. دوسرے شخص نے کہا, دو مل کے گئے تھے, کہ مولا زیارت امام حسین کا ثواب کیا ہے؟ کیا مجھے ڈر ہے زیارت کا ثواب میں بیان کر دوں تو لوگ حج پہ جانا چھوڑ دیں گے, زیارتوں پہ چلے جائیں گے. کہ مولا پھر بھی بتائیے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, کچھ اور آدمی آ گئے, 8-10 آدمی مل کے آ گئے. مولا ہم بھی وہی سوال لے کے آئے. سوال سب کا ایک ہے, زیارت حسین کا ثواب کیا ہے؟ لیکن سب نے مل کے کہا, لیکن مولا ہر سوال کا جواب الگ دیجئے گا. تو مولا نے ایک سے کہا, تو کیا پوچھنا چاہتا؟ زیارت امام حسین کا ثواب کیا ہے؟ کہا تجھے کوئی بیماری ہے تو شفا ہو جائے گی, اس لیے کہ وہاں کی مٹی بھی خاک شفا ہے. دوسرے نے پوچھا تو کہا تجھے صحت کے ساتھ ساتھ سلامتی بھی ملے گی. تیسرے نے کہا, مولا نے تیسرے کی طرف پلٹ کے کہا کہ دیکھو زیارت امام حسین
جو کرتا ہے اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ چوتھے کی طرف امام توجہ دیتے ہیں کہ جو زیارت امام حسین کرتا ہے اس کی دشمن دور ہوتے ہیں، دوست قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا زیارت امام حسین سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ اسے 1,00,000 تحفے دیتا ہے، اس میں سے سب سے چھوٹا تحفہ یہ ہے اس کے زندگی کے سارے گناہ اسی وقت معاف ہو جاتے ہیں جب زیارت کے لیے امام حسین کے ابھی دروازے پہ پہنچا ہے، اس لیے کہ گناہگار اندر آ نہیں سکتا، سارے گناہ دھل جاتے ہیں، چھوٹا سا تحفہ ہے، تو سوچو بڑے تحفے کیسے ہوں گے۔ ایک ایک کو اس کا جواب دیتے جا رہے ہیں۔ پھر کہا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ حج چھوڑ دیں گے تو میں کھل کے بتاتا کتنا ثواب ہے، بس یہ سمجھ لینا کہ 100 مقبول حج کا ثواب ایک زیارت حسین میں، 100 مقبول کا مطلب کہ قبول شدہ حج کا ثواب۔ ہم حج پہ جاتے ہیں لیکن کسی کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ میرا حج قبول ہے نہیں، ہر آدمی آگے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے آتا ہے، ادھر آ کے کفارہ دیتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ زیارت امام حسین، ایک عالم دین یہی سوچ رہے تھے، سوچتے پریشان ہو کے نکل گئے، بالکل نجف میں ہوا کرتے تھے، نجف سے باہر نکل گئے، چل رہے صحرا میں، سوچتے جا رہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حج ہے اللہ کے لیے، زیارت حسین کے لیے، لیکن متواتر حدیثوں میں ہے، حدیث میں شک نہیں ہو سکتا۔ دیکھا کہ سامنے سے ایک جوان آ رہا ہے، عالم دین کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، کیا بات ہے، فکر مند نظر آ رہا ہے، کہ شک نہیں ہے لیکن میں کنفیوز ہوں، ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، آپ فیصلہ کیجئے کہ اچھی بات ہے، واقعہ کیا ہے؟ کہ ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے نکلا، اپنے جو ساتھی تھے ان سے وہ بچھڑ گیا، تنہا ہو گیا، ایسا تنہا ہوا کہ وہ راستہ بھول گیا، بھٹکتا رہا 2 دن تک نہ اسے کچھ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، آخر میں اسے یقین ہو گیا کہ میں اس صحرا میں مر جاؤں گا، اس کے ہونٹ سوکھنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اتنے میں اس نے ایک جھونپڑی دیکھی، اسے امید ہوئی کہ شاید، دیکھیں وقت کا بادشاہ لیکن حالات سے پریشان، اس جھونپڑی پہ پہنچا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، تو ایک بڑھیا تھی، اس نے کہا یہ دودھ ہے آج کا، ہمارے پاس ایک ہی بکری ہے اور کچھ نہیں ہے، میں اور میرا شوہر اس کا دودھ پیتے ہیں روزانہ، آج کا دودھ تم پی لینا۔ دودھ پیا تو اسے اچھا لگا، کہا اب آپ ٹھیک ہیں؟ کہا دیکھو میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، آج مجھے حالات نے فقیر بنا دیا، تمہارے دروازے پہ آ گیا، تم نے دودھ دیا مجھے بہت اچھا لگا، جو بکری اگر وہ کاٹ کے وہ کھلا دو تو پوری طاقت آ جائے گی، کیا ٹھیک ہے؟ ذبح کر کے کھلا دیا، کتنا بڑا دل تھا اس کا، جو کچھ اس کی بلانگنگ تھی اس نے کر دیا۔ اب بادشاہ جاتے جاتے کہتا ہے کہ اگر میری ضرورت پڑے تو فلاں شہر میں میں رہتا ہوں، میرا پیلس ہے، میرا محل ہے، وہ چلے آنا، میں اس کا کمپنسیٹ کروں گا، تم نے جو کچھ آج میرے لیے کیا ہے اس کا کمپنسیٹ کروں گا۔ چلا آیا اپنے محل میں، کچھ عرصے کے بعد جب شوہر وہاں پہ آیا، اس نے دیکھا کہ بکری بھی نہیں ہے، تو بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ ماجرا ہوا، 1 دن 2 دن بھوکے رہے، آخر تیسرے دن کہا چلو ہم بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، شاید وہ ایک بکری کے بجائے 10 دے دے 20 دے دے، بادشاہ ہے۔ اور جب یہ وہاں پہنچے تو اب بادشاہ نے جب اپنے مسیحا کو دیکھا، اس بڑھیا کو بہت خوش ہو گیا، وزیروں کو بلائے اسے کیا دیا جائے، ایک وزیر نے کہا 50 بکری دے دو، دوسرے نے کہا نہیں 100 دے دو، تیسرے نے کہا 200 دے دو، اس میں ایک شیعہ وزیر بھی تھا، اس نے کہا تو اپنی ساری حکومت دے دے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے تجھے دے دیا، اب تیرے پاس جو کچھ ہے اگر تو دے دے تو بھی وہ کم ہے۔ اس نے کہا آپ نے صحیح کہا۔ اب یہ جوان کہتا آپ کیا کہتے ہو عالم دین سے؟ کہا وہ وزیر سچا ہے، بادشاہ کے پاس جو کچھ تھا وہ دے دے۔ بس یہاں رک کے وہ جوان کہتا ہے حسین کے پاس جو کچھ تھا
حسین نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اکبر تھا دے دیا، اصغر تھا دے دیا، عباس تھے دے دیا، قاسم تھے دے دیا، حبیب تھے دے دیا، اور محمد تھے دے دیا، خود اپنے آپ کو دے دیا، بہنوں کی چادروں کو دے دیا، بچیوں کی چادروں کو دے دیا۔ اب عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کو چاہیے کہ حسین کو دے دے۔ اللہ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، سب کچھ بھی اللہ دے سکتا تھا۔ یہاں پہ رک کے کہا گیا، امام سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ تھا خدا دے سکتا ہے، کیونکہ ایوریج عمر آدمی کی 60 سال 70 سال ہوتی ہے، تو ایک زیارت کا اگر 70 سال کہا کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی بھر وہ حج کرتا رہے تو جتنا ثواب ایک زیارت کا ثواب ہے۔ تو چونکہ 70-80 سال ایوریج ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے 100 حج کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک زیارت کر لیے بس کافی ہمارا حج بھی ہو گیا، نہیں، واجب حج کرنا پڑے گا۔ دیکھیے واجب میں صدا ثواب کم رہا ہے، سنت میں زیادہ رہا ہے، مستحبات میں اور زیادہ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے میں 13 رجب کا ایک روزہ رکھ لوں، 70 روزوں کے، یعنی 70 سال کے روزوں کے برابر ہے، پھر مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ غلط ہے۔ واجب کی مثال 1 2 3 نمبر سے، سنت کی مثال 0 ہے۔ اگر کوئی کہے میں 3 0 کا مالک ہوں تو 3 0 = 0 ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر 1 آ جائے تو 1000 بن جاتا ہے، 2 آ جائے تو 2000 بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، امام حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے، ان کا تعلق ہمارے دلوں کے ساتھ اتنا زیادہ ہے۔ یاد رکھیے، ہم جتنا اپنے امام سے محبت کرتے اس سے کئی زیادہ امام ہم سے محبت کرتے، کئی زیادہ۔ ایک شیعہ تھا، کوفے سے باہر رہتا تھا، دور، بہت دور رہتا تھا، اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ایوری ڈے وہ کوفہ آئے، اس کی طبیعت خراب ہوگی، بخار آ گیا، تو اس نے منت کی کہ اگر مجھے صحت مل گئی تو میں کوفے میں جاؤں گا، مولا علی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ چند دنوں کے بعد اسے صحت مل گئی تو گیا، اس دن جمعہ تھا، خطبہ جمعہ میں شریک رہا، اس کے بعد مولا کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مولا کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں اچھا آج منت پوری کرنے آئے ہو؟ کہا مولا یہ ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ جب تم منت کر رہے تھے، ارادہ کر رہے تھے، میں اس ارادے کو دیکھ رہا تھا۔ اور یاد رکھنے نا کہ امام وہی ہوتا ہے جو ساری دنیا کو دیکھتا ہو، ساری دنیا کو سمجھ سکتا ہو، ساری دنیا کے مشکلوں کو دور کر سکتا ہو، یہ ہے امام کا ڈیفینیشن۔ اور شیعہ جس کے لیے رسول نے کیا کہا؟ الشیعۃ منا، شیعہ ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے۔ تو شیعہ کو کیسے ہونا چاہیے؟ جسے دیکھ کے رسول یاد آ جائے، جسے دیکھ کے علی یاد آ جائے، جسے دیکھ کے حسین یاد آ جائے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے جسے دیکھ کے کوئی ملعون یاد آئے، میں نام بھی لینا نہیں چاہتا۔ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہے یہ اور بات ہے، علی ہمیں شیعہ کہے، اپنے آپ کو ہم شیعہ کے۔ ایک شخص پہنچا، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے، انکار کر دیا مولا نے، تو میرا شیعہ نہیں ہے، کہا نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، کہ اگر تو میرا شیعہ ہوتا تو میرے انکار پہ رونے لگتا، تیرا بحث کرنا بتاتا ہے کہ تو شیعہ نہیں۔ کہ مولا پھر میں کیا ہوں؟ کہ دیکھ راز کیوں کھلواتا ہے مجھ سے، لیکن تو نے سوال کیا تو جواب بھی دینا علی کی ذمہ داری ہے۔ لوگ آ کے جمع ہو گئے، کہ یہ میرا شیعہ نہیں ہے، اس کی بیوی میری شیعہ ہے، وہ بیمار ہو گئی، اس نے کہا مجھے علی کے پاس لے جا، میں ان کی زیارت کر لوں گی، اچھی ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں میں علی کے پاس نہیں لے جاؤں گا، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ حکیموں کے پاس گھومتا رہا، آخر میں حکیموں نے کہہ دیا کہ یہ 10 دن میں مر جائے گی، یہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی، اسے ایسی بیماری لگ گئی۔ تب شرمندہ ہوا، بیوی کے پاس آ کے رونے لگا،
تیرا میرا وقت اب ختم ہو رہا ہے، تو 10 دن میں مر جائے گی۔ کہ ابھی بھی وقت ہے، مجھے علی کے پاس لے جا، میں اچھی ہو جاؤں گی۔ تو تیرے بات سمجھ میں آئی اور تو میرے پاس آیا، اس کو نہیں لا سکا تو، اس لیے کہ اب وہ چلنے کے لائق نہیں ہے، جا میں نے اسے اچھا کر دیا۔ اب یہ جو واپس آ کے دیکھتا ہے تو ایسی ہے جیسے کبھی بیمار پڑی نہیں تھی، کہ تو ادھر گیا میرا مولا ادھر آیا۔ تو ہم جتنی محبت کرتے ہیں اپنے امام سے، ہمارا امام اس سے کئی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ حسین کو مجھ سے کتنی محبت ہے تو دل میں دیکھو آپ کو مجلس سے کتنی محبت ہے۔ کوئی جاننا چاہتا ہے امام زمانہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے دل میں دیکھو آپ امام زمانہ کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہو۔ مظلوم ترین امام ہے ہمارا امام زمانہ، جو ہے موجود لیکن ہمارے دلوں سے بھی غائب ہے۔ دلوں میں ہونا چاہیے نا امام۔ کسی نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اللہ نے ایک مکان بنایا ہے جس کا نام ہے جنت، وہ تمہارے لیے ہے، اور اللہ نے اپنے لیے ایک مکان بنایا ہے دل، وہ جو تمہارا ہے۔ اگر اس مکان میں وہ ہے تو اس مکان میں تم رہو گے۔ کیا میں سمجھا نہیں؟ یہاں اللہ کیسے ہے؟ کیا اس کا سمجھو ایسے کہ اگر یہاں ہے اللہ تو ہر کام میں اللہ دیکھ رہا ہے، تم بول رہے ہو خدا سن رہا ہے، تم کچھ کر رہے ہو خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس تمہارے دل میں ہے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے ایسے مل جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ائمہ اتنے کریم ہے، اگر وہ کرم اور لطف و کرم کی وجہ سے ہمیں دے دے تو بہت بڑی بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو کتنا خیال اپنے شیعوں کا۔ کربلا میں جب حسین پہنچے ہیں، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا نینوا ہے، کہا اور اس کا کون سا نام ہے؟ تو کسی نے کہا کربلا ہے۔ یہ جب نام کربلا سنا نا تو خیمہ لگا ہوا تھا جس میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے زینب کے رونے کی آواز بلند ہوا۔ پریشان ہو کے امام آئے، زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ نام میں نے ماں کے زبان پہ سنا تھا، وہ کربلا کہتی اور روتی، تو میں نے پوچھا تھا اماں کربلا سے آپ کا کیا تعلق ہے، آپ روتی کیوں؟ کہ جب زینب تو کربلا جانا تو سمجھ لینا تم مقتل حسین میں پہنچ چکی۔ یہ وہ زمین ہے، کرب اور بھلا مل کے کربلا بنا ہے۔ کرب کہتے تکلیف کو، بلا تو آپ جانتے ہیں یہ بلا، وہ بلا جو تکلیف دے دے، اتنی تکلیف اکبر جیسی نشانی کو چھین لے، اصغر جیسے بیٹے کو چھین لے، عباس جیسے بھائی کو چھین لے، اور جہاں پہ چادریں چھن جائے اسے کربلا کہتے، جس مٹی میں حسین کا خون مل جائے اسے کربلا کہتے۔ حسین نے کہا ہاں بہن تو نے صحیح کہا، مجھے بھی اماں یاد آ گئی۔ ایک دن میں نے ماں کو دیکھا چکی پیستے پیستے، اچانک کہا آہ کربلا۔ میں تڑپ کے ماں کے پاس پہنچا تو اماں نے کہا کہ جس دن تو کربلا جائے گا میرے لال سمجھ لینا کہ زینب کی چادر چھن جائے۔ حسین رونے لگے، دونوں بھائی بہن رونے لگے۔ اتنے میں کسی نے آ کے کہا بنی اسد کے لوگ آئے ہیں۔ حسین باہر آئے، بنی اسد کے ہو تم؟ کہا یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا میں لینا چاہتا ہوں، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا آپ علی کے لال ہے، لے لیجئے، یہ آپ ہی کی ہے۔ کہا میں ایسے کسی کا احسان نہیں لیتا، بتاؤ یہ کتنے کی ہے؟ کتنے کی ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ اس کے 30,000 درہم دے دیجئے۔ حسین نے 70,000 درہم دیے۔ مولا 70,000 درہم کیوں؟ کہا میری کچھ وصیتیں ہیں اس کو پورا کر۔ کہا وہ وصیتیں کیا ہے؟ کہا 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ پھر اس پہ کھیتی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے حسین جانتے تھے کہیں اس میں عباس کو دفن کیا جائے،
کہیں اکبر کو دفن کیا جائے گا، کہیں اون محمد دفن ہوں گے، کہیں مسلم دفن ہوں گے، کہیں جون دفن ہوں گے، کہیں ہور دفن ہوں گے۔ حسین نہیں چاہتے تھے اس پہ کھیتی کی جائے، تو پہلی وصیت اس پر کھیتی نہ کرنا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی میرا چاہنے والا زائر آئے تو 3 دن تک مہمان ٹھہرا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ ہماری لاشیں پڑی ہوں گی، اسے دفن کرنے آ جانا، پھر یہ زمین تمہاری ہے، یہ پیسہ بھی تمہارا ہے۔ ایک مرتبہ رونے لگے، بنی اسد والے مولا ایسے تو نہ کہو، کہ یہی ہونے والا ہے۔ پھر وہ وقت آیا، آج کے مخصوص مصائب یہی ہے کہ وہ وقت آیا کہ بنی اسد کے نوجوان آئے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے حسین کو دفن ہونے کی کتنی تمنا تھی۔ جب مردوں سے کہہ چکے کہ اپنی عورتوں کو بھیجو، بنی اسد کی بیوی آئی تو زینب نے خطبہ دیا، میں علی کی بیٹی، میں رسول کی نواسی، میں فاطمہ کی لخت جگر، میں حسین کی بہن، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں ہمارے بھائی کی میت کو دفن کر دینا، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ تو انہوں نے سب نے وعدہ کیا، اگر تمہارے مرد نہ آ سکے تو تم برقع پہن کے آ جانا، چادر اوڑھ کے آ جانا، جتنے ہو سکے دفن کر دینا۔ پھر کہا اپنے بچوں کو بھیجو، ننھے بچے آئے تو حسین نے بچوں کے سامنے خطبہ دیا، بچوں یہ میری گود میں جو بیٹھی ہے نا بچی، اس کا نام سکینہ ہے، یہ روز میرے سینے پہ سوتی ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ میری میت یہاں پڑی ہوگی، اسے سینہ میسر نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے ماں باپ خوف کی وجہ سے نہ آئے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہماری میتوں پہ۔ وہ وقت آیا کہ قافلہ روانہ ہو چکا، حسین کا قافلہ روانہ ہو چکا، زینب کی چادر چھن چکی، ہاتھوں میں رسم بن چکے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ گئی، پیروں میں بیڑیاں لگ گئی، قافلہ چلا گیا۔ ذرا تصور کیجئے گا اس وقت زینب کے کلیجے پہ کیا چل رہا تھا، حسین کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی ماں باپ کے ساتھ ایسا ہو جائے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ مجھے لے کے جایا جا رہا ہے لیکن میرے بیٹی کی میت پڑی ہے، جسے کوئی غسل نہیں دے گا، جسے کوئی کفن نہیں دے گا، سچ بتائیے آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ مر جائیں گے ہم اگر ایسا وقت آ گیا، لیکن ہائے زینب کا کلیجہ اون محمد کی لاشوں کو دیکھ رہی ہے، حسین کی میت کو دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے بھئیا میرے سر پہ چادر نہیں ہے ورنہ وہی کفن سمجھ کے دے دیتی۔ ادھر قافلہ چلا گیا، ادھر بنی اسد کے لوگ آئے، آنے کے بعد پریشان ہے، میتوں کو کیسے پہچانے، کون حسین ہے، کون اکبر ہے، کون عباس ہے، کیونکہ میت یا تو سر سے پہچانی جاتی ہے میت یا تو سر سے پہچانی جاتی ہے، لباس سے پہچانی جاتی ہے، نہ سر موجود ہے نہ لباس موجود ہے۔ پریشان بنی اسد کے نوجوان کہتے کیا کرے، کہ پروردگار کسی کو بھیج جو ہمیں گائیڈ کرے۔ اتنے میں دیکھا کوفے کے طرف سے گرد اڑ رہی ہے، گھبرا گئے کہ سپاہی تو نہیں آ رہے، دیکھا کہ ایک لاغر سا نوجوان، ایک کمزور سا نوجوان آ کے کہتا ہوں میں بتاتا ہوں، دیکھو یہ حسین ہے، دیکھو یہ اون محمد ہے، دیکھو یہ جون ہے، یہ مسلم ہے، یہ حبیب ہے، سب کو دفن کرتے رہے۔ آخر میں اس جوان نے کہا دیکھو سب کو دفن کر چکے، ایک میت فرات کے کنارے پڑی، فرات کے کنارے پڑی ہے، وہ عباس ہے۔ ایک مرتبہ سب گئے، وہاں پہ بھی جا کے قبر کو کھودا، میت کو اتارا گیا، میت کیا تھی، میت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کیونکہ وہ پسر سعد نے اعلان کیا تھا اے کوفے والو اگر تمہیں اپنے باپ داداؤں کا بدلہ علی سے لینا ہو تو عباس کے ٹکڑے کر ڈالا۔ اذان محترم اب ان ٹکڑوں کو سمیٹا گیا، اسی وجہ سے کہتے جو مولا عباس کی اصلی قبر ہے کافی چھوٹی ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے اندر جا کے سرداب میں، ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے عجیب بات کہی، میں جب اندر گیا تھا میں سنتا تھا عباس تو اتنے لمبے چوڑے تھے، لیکن جب خبر دیکھا ایسے لگ رہا تھا کہ 10 سال کے بچے
ماشاءاللہ خوب پرسا دے رہے، بلک بلک کے نہیں کھل کے روئیے، آج آپ کے رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارتا۔ ہاں شاید یہاں پہ وہ بی بی آ چکی ہے رومال لے کے، ایک ایک کے آنسو کلٹ کر رہی ہے۔ ہاں زان محترم، اتنے میں وہ جوان کہتا ہے کہ اب ذرا تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جوان اندر اتر گیا۔ حمید ابن مسلم جو تاریخ کربلا لکھ رہا تھا، اس نے کافی دیر محسوس کی کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح یہ جوان کر کیا رہا ہے۔ جو منظر دیکھا ہے نا، حمید کے ہاتھ سے کتاب گر گئی، تڑپ کے بیٹھ کے غور سے دیکھنے لگے۔ کسی نے پوچھا حمید کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ وہ جوان عباس کے سینے پہ سر رکھ چکا ہے، کہتا ہے چچا جان آپ کے بعد میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، میرے پیروں میں بیڑیاں، زینب کی چادر چھن گئی، اے چچا سکینہ کے تماچے لگائے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمة تفاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسین، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اب یہ سلسلے جب شروع ہو گئے، خیر و عافیت کے ساتھ یہ سلسلے مکمل ہو جائیں، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ہمارے والدین پہ رحم کرنا، ماتم حسین۔